خصوصاً یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے، یہ پاکستان کے خلاف جو اس کا ایک ہارڈ سٹینڈ ہے، جو دشمنی پر مبنی سٹینڈ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا کہ یہاں پر ہر سازش را کی ہوتی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سازش مودی کی ہے، کیونکہ کچھ پاکستانی پولیٹیشینز کے بیچ مودی کا کچھ فوبیا لگ رہا ہے۔ اس کو میڈیا ہائپ ہم اس لیے نہیں کرے کیونکہ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا وانٹس۔ وہ وہاں مودی سرکار اپنے آپ کو تھوڑا پاکستان کے ساتھ جارحانہ رویہ دکھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریئیکٹ کرے اسٹرانگلی، اور وہ کہیں دیکھیے میں نے پاکستان کو پریشان کیا۔ بیٹا سو جا، نہیں تو گبر آ جائے گا۔ تو یہ گبر جو ہے نا، گبر کی جگہ پر مودی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا؟ دیکھیے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ انڈیا واٹر کا جو ٹریٹی ہے ہمارا، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کو ریوائز کرنا چاہتا ہے، اور جنوری میں خط لکھا، اور اس کے اوپر پھر شہری رحمان نے کچھ جواب بھی دیا۔ شہری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی، خاص طور پر آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں آگے آگے نظر آئیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کام یہاں پر جو بھی غلط ہوتا ہے اس کا ذمہ دار مودی ہے۔ اور اب یہ جو کیا گیا ہے، میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمارا کوئی مؤثر، پختہ، ٹھوس اور دبنگ جواب نہیں آیا ابھی تک۔ تو ایک کمزوری کو انہوں نے فائدہ اٹھایا، جو کہ ہندوستان ہمارا خیر خواہ تو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہوئی ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مودی کا جو ایک خوف نظر آ رہا ہے یا تقریریں کی جا رہی ہیں باقاعدہ مودی کا نام لے کر، تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر جو اس طرف سے یہ نوٹس آیا ہے اور پھر ہمیں 2 مہینے کے بعد ان کا جواب دینا پڑا ہے، اس کے اوپر یہ تقریریں ہو رہی ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے امریکہ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ And I think this is a very serious issue۔ اگر ہم نے ہندوستان کا کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے، ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے۔ انڈس واٹر کے بعد ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے سر، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو یہ آغاز ہے۔ نمسکار دوستوں آپ سب کو یاد ہوگا جنوری کے مہینے میں بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی میں کچھ موڈیفیکیشن کے لیے پرستاو رکھی تھی، جس میں پاکستان کو اس ٹریٹی میں بات چیت کرنے کے لیے 3 مہینوں کا سمے دیا تھا، اور پاکستان کو کہا گیا تھا اگر پاکستان 3 مہینے کے اندر ریسپانس نہیں رکھتا ہے تو بھارت اپنے حساب سے موڈیفیکیشن کر دے گا اس انڈس واٹر ٹریٹی میں۔ تو دوستوں اب اپریل کا مہینہ ہی پاکستان کے لیے لاسٹ ڈیٹ تھا۔ اب پاکستان کے پارلیمنٹ میں اس ٹریٹی کو لے کر کے بات چیت ہو رہی ہے، جہاں پاکستان کے کلائمیٹ چینج منسٹر شہری رحمان نے اپنا بھاشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا ایک طرفہ ڈیسیژن بھارت نہیں لے سکتا ہے، اور یہ بھارت کا حق نہیں ہے، ایسا بھارت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بھارت کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، کچھ ہی مہینہ میں پاکستان کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ سر میں آپ کے سامنے خبر رکھے دیتی ہوں۔ تو پہلے جو ہوتا تھا کہ یہاں پر ہر سازش را کی ہوتی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سازش مودی کی ہے، کیونکہ کچھ پاکستانی پولیٹیشینز کے بیچ مودی کا کچھ فوبیا لگ رہا ہے، یعنی یہ کہ بہت بات کی جا رہی ہے اور الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے نا، یہ تو انڈیا کے پرائم منسٹر کی سازش ہے۔ سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بیٹا سو جا، نہیں تو گبر آ جائے گا۔ تو یہ گبر جو ہے نا، گبر کی جگہ پر مودی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا؟ دیکھیے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 2 خبریں رکھوں گی، اور دونوں خبریں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، یہ ریجن اس وقت کہاں پر ہے، اور دوسری خبر آپ کو بتائے گی کہ وہ کہاں پر ہے۔ سر اچھا دیکھیے، پہلی خبر تو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شہری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی، خاص طور پر آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں آگے آگے نظر آئیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کام یہاں پر جو بھی غلط ہوتا ہے اس کا ذمہ دار مودی ہے۔ آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، وہ جو ہماری ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کے جواب میں، انہوں نے کہا obsessed ہے جناب۔ تو یہاں پر اب تو بات ایکسٹرنل افیئرز سے آگے نکل کر پرائم منسٹر تک پہنچ چکی ہے۔ شہری رحمان نے وہ دھڑاکے کی تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں، صرف شہری رحمان نہیں اور بھی لوگوں نے۔ میں آپ کو ایسا کرتی ہوں، کچھ بھی بتائے بنا نا، میں خود آپ کو جو بتاتی ہوں وہ تو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن آپ پہلے ذرا یہ سپیچ سن لیں۔ ہندوستان نے جو 25 جنوری 2023 کو نوٹس دیا، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کمزوری ہے،
پاکستان کے اندر ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں ہے اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں، کیونکہ 2022 کا سارا سال ہم نے سیاسی چپکلش اور کون بنے گا چیف پر ضائع کیا، اور اس لیے شروع میں انہوں نے انڈیا نے یہ کیا. اینڈ سر دیر از اے کانٹیکسٹ آلسو. There is a hat trick of hatred from India's side in the last 2-3 years under Mr. Modi. انہوں نے پلوامہ کا کیا 26 فروری کو، فرسٹ اٹیک آن پاکستان بالا کوٹ آفٹر 71. دوسرا ہوا 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر اینیکسیشن کی، اور جس کا ہمارا میں نے نوٹ کیا، اور ہمارے دوست بیٹھے ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے اس وقت، کہ اس وقت کی حکومت بھی اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی آئی تھنک اسٹریٹجک کلیئرٹی شو نہیں کی. ٹویٹ بھی کیا کہ مودی آئے گا تو شاید حالات بہتر ہوں گے، اور وہ دوسرے ہمارے جو تھے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی کہ نہیں ہندوستان سے بات کرو. ہندوستان نے آفر کیا سیز فائر، اور سیز فائر اس لیے آفر کیا مسٹر چیئرمین چائنا کی وجہ سے. ان کو خوف ہوا 2 فرنٹ سچویشن کا کہ چین اور پاکستان مل کے ہمارے خلاف نہ کوئی محاذ بن جائے. انہوں نے یہ بھیجا، اور ہمیں غلط فہمی ہوئی کہ ہم ان سے کچھ کر سکتے ہیں نیگوسیٹ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ اب کشمیر پر بھی بات ہوگی، سارا ہوگا. سو وی ڈڈ ناٹ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی آن انڈیا. اور اب یہ جو کیا گیا ہے، میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ہمارا کوئی مؤثر، پختہ، ٹھوس اور دبنگ جواب نہیں آیا ابھی تک، ابھی تیاری نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ Because we are too busy fighting among ourselves. And I think this is a very serious issue. اگر ہم نے ہندوستان کا کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہندوستان اکیلا نہیں ہے، ہندوستان کے پیچھے امریکہ بھی ہے. They are also giving this. They want India to become the so-called power to counter China. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سٹیپس ہمیں خود لینے پڑیں گے. پاکستان کے اندر موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از نیشنل یونٹی. ہم مودی کو تو آفر کر رہے ہیں ڈائلاگ، مودی کو ہم نے کہا ڈائلاگ. وائی ڈونٹ وی ہیو ڈائلاگ ود امنگ آور سیلفز؟ پینک اس خط کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ ہندوستان کچھ اس میں کر نہیں سکتا جی. اس لیٹر کے حوالے سے ویسے تو پھر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. میں اس لیٹر کے حوالے سے اور انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کروں گی. ایک تو دونوں فریق جب تک اگری نہیں کریں، دونوں ممالک جب تک حامی نہ بھریں، اس ٹریٹی میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت رد و بدل کی پہلی ہنٹ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ پاکستان نے کس طرح اس کی وائلیشن، کہاں وائلیشن ہے. دیر از نو کلیئرٹی، دیر از کمپلیٹ ویگنس، اینڈ وی فیل دیٹ اٹ از ڈیلیبریٹلی ڈن ٹو ایکسائٹ اے ڈومیسٹک آڈینس کہ جی ہم پاکستان کے اب کچھ نہیں رہ گیا تو پانی پر ہی شروع ہو جائیں. پر اس کو میڈیا ہائپ ہم اس لیے نہیں کرے کیونکہ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا وانٹس. وہ وہاں مودی سرکار اپنے آپ کو تھوڑا پاکستان کے ساتھ جارحانہ رویہ دکھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریئیکٹ کرے اسٹرانگلی، اور وہ کہیں دیکھیے میں نے پاکستان کو پریشان کیا. پاکستان ہندوستان کے ان ایکشن سے بالکل پریشان نہیں ہے جی. سر بات یہ کہ یہ جو اب آپ کو پتہ چلا کہ کس چیز پہ یہ ادھم مچ چکا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو انڈس واٹر ہے، یہ سندھ طاس معاہدہ، اس کے اوپر یہ معاملہ اٹھے گا ہی اٹھے گا. یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہوئی ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مودی کا جو ایک خوف نظر آ رہا ہے یا تقریریں کی جا رہی ہیں باقاعدہ مودی کا نام لے کر، تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی پر جو اس طرف سے یہ نوٹس آیا ہے اور پھر ہمیں 2 مہینے کے بعد ان کا جواب دینا پڑا ہے، اس کے اوپر یہ تقریریں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ جو ہو رہا ہے نا، آپ نے سن لیا شہری رحمان نے کیا کہا. انہوں نے کہا یہ الیکشن ہے تو اس بنا پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا دیکھیے، ہم جو ہے نا چھوٹا بھائی ہے، چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے، وہ چھوٹا ملک جو ہوتا ہے، جو غریب ملک ہوتا ہے، جو کہ یعنی کشکول لے کے پوری دنیا میں مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز کی آزادی ہوتی ہے. اگر یہاں پر شیخ رشید جیسا کوئی منسٹر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ پاؤ بھر کے جو بم ہیں وہ ہم اٹھا کے ماریں گے، اٹس اوکے نا. ہم چھوٹے ہیں، ہمیں اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم دوسری طرف کے پرائم منسٹر کو بچر آف گجرات اور اس طرح کے الفاظ سے، تو دیکھیں ضدی بچہ جو ہے اس طرح کی حرکتیں تو کرتا رہتا ہے نا. اب وہ کیا کرے؟ اور نہ طاقت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ترقی ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ فورن پالیسی جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیا کمال کی ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ پاپا بھر کے بم کی بات نہ کریں تو کیا کریں؟ دوسروں کو بری گالیاں نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ہے. تو سوچنا چاہیے کچھ آپ لوگوں کو. اور میں تو کہتی ہوں کہ جو بارڈر کے اس طرف ہے ان کو سوچنا چاہیے، نہ کریں اس طرح. کیوں ڈرا کے ماریں گے کیا بچوں کا؟